پاکستان اور افغانستان کی جنگ جاری ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے، پریڈکشنز کیا کہتی ہیں اور پاکستان کی پوزیشن اس وقت کیا ہے، پاکستان کو کس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے۔ سب سے پہلے بات تو یہ کہ پاکستان کی انرجی اگر میں بات کروں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان اور افغانستان کی جنگ جاری ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے، پریڈکشنز کیا کہتی ہیں اور پاکستان کی پوزیشن اس وقت کیا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے اور پاکستان کو کس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے۔ سب سے پہلے بات تو یہ کہ پاکستان کی انرجی اگر میں بات کروں تو پاکستان کی اس وقت بہترین انرجی نظر آتی ہے۔ پاکستان چاہے ہوائی ہو، چاہے راکٹ ہو، چاہے میزائل ہو، ہر انرجی میں بالکل مضبوط نظر آتا ہے اور پاکستان بڑی ہی زبردست قسم کے اٹیک کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ لیکن کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پاکستان نے یہ قدم اٹھایا؟ تو فنڈنگ ہو رہی ہے اور فنڈنگ کی وجوہات یہاں پہ نظر آتی ہیں میری انرجی میں۔ انڈیا اور اسرائیل کی فنڈنگ بالکل نظر آتی ہے جس کی وجہ سے پاکستان مجبور ہوا یہ سب کچھ کرنے پہ۔ لیکن میں یہاں پہ افغانستان کی انرجی کی بات کروں تو افغانستان کا تو تابوت تیار ہو چکا ہے، بہت سے جو ہے لاشیں افغانستان کو دیکھنے کو ملیں گی اور اندھیرے میں چھایا ہوا افغانستان، چھایا مطلب اس لیے کہ اندھیرا چھا چکا ہے اور افغانیوں کا بیڑا غرق ہو چکا ہے اور ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ اور یہاں پہ میں آپ کی لائیو انرجی کے اوپر بھی بات کروں تو پاکستان فوج کا کرنٹ مورل کیا نظر آتا ہے؟ تو کرنٹ مورل ہے ڈٹرمینیشن کا، جذبے کا، ہائی کا۔ اب پاکستانی جو فوج کی اسٹریٹجی ہے وہ کیا ہوگی اور کیا ہونی چاہیے افغانستان کے بارے میں؟ تو کیا ہونی چاہیے؟ افغانستان کی زمین پہ قبضہ، بالکل، اور آپ کو ایک نئی شروعات کرنی پڑے گی۔ پاکستانی شاہینوں کو بالکل آپ نے ڈبل مائنڈڈ نہیں ہونا۔ کس بارے میں؟ اگر آپ ڈبل مائنڈڈ ہیں اس بارے میں کہ کوئی بھی دوسرے کنٹری سے آپ کو کال آئے، میسج آئے کہ روک دیں، آپ نے بالکل نہیں رکنا اور آگے ہی بڑھتے جانا ہے۔ اور کیا یہ کامیابی آپ کو ملے گی ایک ہی کارڈ میں؟ بالکل بہترین 3 سے 4 صوبوں تک ہم جو ہے افغانستان کے اوپر وار کریں گے، چوکیاں ہمارے قبضے میں رہیں گی۔ تو پاکستان کی پوزیشن تو بہت ہی زبردست قسم کی نظر آتی ہے۔ تو میں یہاں پہ کچھ اور انرجی کی پر بھی بات کروں گا کہ اس سارے معاملے میں کیا انڈیا انوالو ہے؟ تو انڈیا کی انرجی بالکل جی، انڈیا کو اب سمجھ نہیں لگ رہی کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ پھنس چکا ہے انڈیا، بالکل کس حوالے سے پھنس چکا ہے انڈیا؟ اس حوالے سے پھنس چکا ہے کہ فنڈنگ کر رہا تھا، اسٹار کی انرجی ہے، فنڈنگ کر رہا تھا افغانستان کے اوپر اور انڈیا کے بے شمار جو وہاں پہ پیسے لگے ہوئے تھے، جو بہت کچھ ان کے جو کہہ لیں کہ ذرائع تھے، اور جو آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا نے جو انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی افغانستان پہ وہ اب ضائع ہو رہی ہے۔ اور اس ساری صورتحال میں انڈیا کا کردار کیا رہے گا؟ اب تو انڈیا کنفیوز نظر آتا ہے، وہاں تو تباہی و بربادی ہے، تو انڈیا کے لیے اب کچھ نہیں بچے گا وہاں پہ۔ اور اسرائیل کی بھی ہم یہاں پہ انرجی کی بات کریں گے۔ پاکستان اور افغانستان کی جو صورتحال میں اسرائیل کا کیا کردار ہے؟ تو اسرائیل بہت زبردست، بہت زیادہ پیسہ دے رہا ہے افغانستان۔ یہ کس حوالے سے دے رہا ہے؟ کیا کیا دے رہا ہے؟ یہ جناب یہاں پہ ان کے ساتھ انڈر گراؤنڈ ایگریمنٹ سائن کر چکا ہے، اور یہ ایگریمنٹ جو سائن کیے ہیں یہ ہمارے لیے وبال جان بن سکتے ہیں۔ اور کیا پاکستان نے صحیح فیصلہ کیا؟ تو کارڈ ہے، بالکل زبردست فیصلہ کیا ہے، یہ وقت سے پہلے ہو جانا چاہیے تھا، آپ نے دیر کر دی، اور کہتے ہیں دیر آئے درست آئے، بالکل۔ اور پاکستانی فوج کے لیے مون انرجی کا میسج ہے جناب، آپ کے خوابوں کو ایک عملی منصوبے کی ضرورت ہے، بالکل آپ ایکشن کریں، آگے بڑھیں، کیونکہ اب کی صورت میں پوری مدد و نصرت آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور سن میسج دے رہا ہے جناب آپ لوگوں کو، آسک فار ہیلپ فرام ادرس۔ اس کا مطلب ہے کہ اس صورتحال میں آپ کو اپنی خارجہ پالیسی کے اوپر عمل کرنا چاہیے، آپ کو دوسرے کنٹریز کے اوپر جا کے بتانا چاہیے کہ کس طرح پاکستان میں، بلوچستان میں جو ہو رہی ہے دہشت گردی ہو رہی ہے، اس دہشت گردی سے کس طرح مسلمان اور پاکستانیت کو نقصان پہنچایا گیا ہے، کس طرح مسجدوں کے اوپر اور بارگاہوں کے اوپر لاکھوں اور ہزاروں مسلمانوں کا خون جو کہ پیچھے سے چلتا آ رہا ہے وہ ہوا اور تباہی و بربادی ہوئی، اور ابھی بھی 70-80 لوگ جو شہید ہوئے ہیں
उससे आप ये ना देखें कि वो एक मुसलमान मुल्क है, बल्कि ये देखें कि उसके ऊपर फंडिंग इंडिया और इसराइल की हो रही है, और पाकिस्तान ने बेहतरीन वक्त में बेहतरीन फैसला किया। अब मैं आपके लिए लेके आऊंगा कि इसमें जीत किसकी होगी। तो एक ही कार्ड निकालते हैं, पाकिस्तान की फौज की जीत का अगर कार्ड क्या आता है और क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। पाकिस्तानी फौज यहाँ पे बेहतरीन प्लानिंग करके और ज्यादा हेल्प ले सकती है, और ये पैसों से मुतल्लिका जारी बात है, पैसे लगते हैं जब भी जंग होती है, तो आपको मुआशी तौर पे मजबूत होना चाहिए, मुआशी मामलात को बेहतर करना चाहिए, और ये फंडिंग आएगी। और ये फंडिंग कहां से आ सकती है? ये फंडिंग आपको दो कंट्री से आएगी, एक तो सऊदी अरब से, और दूसरा भी आपके पास जल्दी कंट्रीज की खबर आ जाएगी। तो मैं समझता हूं पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग एक मुस्तकिल अच्छे नताइज के ऊपर खत्म होगी, और इसमें जीत पाकिस्तान की होगी। और अफगानिस्तान का बनेगा क्या? अफगानिस्तान के ऊपर बड़ा प्रेशर आ जाएगा। ये जो प्रेशर है डेविल है। अब अफगानिस्तान को पता चलेगा कि जो आप लोगों ने इतना अरसा जो है राज किया था, आपने कभी रशिया को नाको चने चबवाए थे और कभी अमेरिका को नाको चने चबवाए थे, उसके पीछे पाकिस्तान का ही हाथ था, क्योंकि अब डेविल आ चुका है। अब अफगानियों का कुछ नहीं बचेगा, अंधेरा है, और अफगानिस्तान के लिए एक प्रॉब्लम बन सकती है। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को इस सारी सूरत हाल में क्या स्ट्रेटजी मजीद अपनानी चाहिए, किस तरह के इकदाम करना चाहिए जिसके ऊपर के पाकिस्तान के अवाम के ऊपर असर ना पड़े। तो पाकिस्तान को स्ट्रेटजी क्या अपनाना चाहिए? तो पाकिस्तान को स्ट्रेटजी ये कि प्लानिंग के तहत चला जाए और मुस्तकिल बुनियादों पर अपने बॉर्डर को, चारों सूबों को सेफ एंड साउंड रखना चाहिए। लेकिन आप यहां पे ये भी देखें कि अफगानी पाकिस्तान में अटैक कैसे कर सकते हैं, उनकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, वो एक अहम जो है वो इंफॉर्मेशन होगी। तो अफगानी पाकिस्तान के ऊपर किस तरह का अटैक और किस तरह की एनर्जी कर सकते हैं। तो बात यह है कि अफगानी जो है वो आपकी हुकूमत को नुकसान पहुंचाएंगे, और यहाँ पे कोई ऐसे अटैक करेंगे जिसको आप कहते हैं खुदकश बमबार। तो इस तरह की खुदकशी के बमबार के मामला आएंगे, बच्चों के ऊपर, स्कूल वगैरह के ऊपर की अभी आपको एनर्जी है कि स्कूलों के ऊपर भी अटैक हो सकता है, बच्चों को यरगमाल बनाया जा सकता है। तो वहां पे भी आपको हिफाजत के मामला करने चाहिए। प्लस ये कि रात के अंधेरे पे अटैक हो सकता है, 3 जगहों पे अटैक कर सकते हैं, और अवाम के लिए प्रॉब्लम पैदा करेंगे इस हवाले के कि अवाम को नुकसान पहुंचाएंगे। तो मैं समझता हूं कि आज इस वक्त माह रमजान है, आप अपने हिफाजती इक़दाम मस्जिदों में और इमाम बारगाहों पर जरूर करिएगा, क्योंकि इस वक्त खतरा खुदकश बमबार का ही नजर आता है। लेकिन बिलाशुबा पाकिस्तान ने इसके ऊपर क्या प्लानिंग बेहतरीन कर ली है। तो एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, टैरो कार्ड क्या कहते हैं कि पाकिस्तान इस सारे सूरत हाल में क्या हिकमत अमली अपना रहा है। तो पाकिस्तान की हिकमत अमली बहुत जबरदस्त है, वो आप वक्त आने पे देखेंगे, बड़ी हैरान कुन है। और हाई अलर्ट है पाकिस्तान में, और हाई अलर्ट हर तरह का नजर आता है। आप देखेंगे कि यहाँ पे पाकिस्तान को खुशियां मिलेंगी, और स्ट्रेट फॉरवर्ड पाकिस्तान ने, जिस तरह के हमारे आर्मी चीफ की तरफ से ऑर्डर था कि आपको पता चलेगा कि ये कौम क्या है, और हम पूरी दुनिया को बताएंगे। बिलाशुबा सही वक्त पर सही फैसले ही कामयाबी की जमानत होते हैं।